السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذکر کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب و رباب کی محفلیں، سنیما گھروں کی گیلریوں، ڈرامہ گاہوں، فحش عریانی سے مرصع نائٹ کلبوں، جنسی ناولوں کے مطالعے میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، یعنی سکون تلاش کر رہے ہیں لیکن سکون اور چین نہیں مل پا رہا ہے۔ بڑی بڑی حویلیوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، پارکوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن دل کو چین و سکون نہیں ہے۔ آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملے گا۔ سب لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، کوئی فیس بک میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب پر سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی محل میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی گانے میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی بھوجپوری میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی چوراہے پر تو سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی نکڑ پر سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی چائے کی دکان پر سکون تلاش کر رہا ہے۔ بہرحال حضرات، سکون کہیں اسے مل نہیں پا رہا۔ آخر سکون ملے گا کہاں سے؟ سوال یہ ہے، سکون ملے گا کہاں سے؟ حضرات محترم، تو آئیے ہم دنیا دار سے نہ پوچھ کر اپنے پروردگار کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا ہمیں ہمارے دلوں کو چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ لوگ آوارہ گیری میں سکون تلاش کرتے ہیں، بدتمیزی میں سکون تلاش کرتے ہیں، شراب کی چند بوتلیں پینے میں سکون تلاش کرتے ہیں، دنیا میں گناہوں میں ڈوب کر سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اے قرآن ہماری رہنمائی فرما کہ ہمارے دل کو چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے قرآن پاک کے 13واں پارہ 10واں رکوع آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، یعنی اس دل میں چین اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرے گا، اپنے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینان ذکر اللہ کی غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں، یہ حیرانیاں، یہ بے چینیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اگر دل کو چین چاہتے ہو، دل کو اطمینان چاہتے ہو، تو اپنے دل کو غذا دو، اور دل کا غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور رہے گا اس کے دلوں کے اندر چین نہیں ملے گا۔ وہ چاہے نینی تال میں جا کر بیٹھ جائے پھر بھی اس کے دلوں کے اندر چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ اطمینان ملے گا، چین ملے گا تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تمہید اور تقدیس میں رطب اللسان ہے میرے دوستو۔ اور قرآن پاک کے 15واں پارہ 5واں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ آپ سماعت کریں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی
نہ بولے، چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی شے کو اللہ نے پیدا کیا سب اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سوائے چند جنات اور چند انسان کے علاوہ ساری کائنات کے ذرے ذرے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ صرف کچھ دجال انسان ہیں جو اپنے جو ہے دجالی پنا کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور کچھ دجال جنات ہیں جو اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور ساری شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا 15واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے، سوائے چند انسان کے اور چند جنات کے۔ حضرت مولانا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنے تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ دروازہ کھلنے کی آواز، چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ اب بتاؤ، ہم انسان دروازے سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ایک دروازہ اور چھت چٹکتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک ہم ہے کہ ہمارا بدن ناپاک رہتا ہے، ہماری ڈیزائن نرہوا کٹ ہوتی ہے، ہمارے بال مرغا کٹ ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹیچر والے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیزائن بولتے ہیں۔ بولے ان مرغا کٹ، ان بےہودہ نسلوں کو کون سکھانے اور سمجھانے جائے جب یہ علماء کے قریب نہیں ہوتے ہیں، مسجد کے قریب نہیں ہوتے ہیں، دین کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کرتے ہیں، بس پھٹے مجنو والا کپڑا پہن لیتے ہیں، اللہ اکبر، گھٹنے کٹے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈیزائن ہے، مرغا کٹ بال ہوتا ہے، کہتے ہیں ڈیزائن ہے۔ تو جن کے نقش قدم پر چلتے ہو، یہ ہیرو اور ہیروئنیں تمہارے قبر میں نہیں جائیں گے، اگر قبر میں جائیں گے تو مدینے والے تاجدار جائیں گے، احمد مختار جائیں گے، ہر امتی ہر غلام کے قبر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو میرے نبی کی ذات ہے جو اپنے امتی کے قبر میں تشریف لائے گی، اور یہ مرغا کٹ بال کٹانے والے اور پھٹیچر کی طرح کپڑا پہننے والوں، یاد رکھ لو ایک بھی پھٹیچر تمہارے قبر میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو مدینے والے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم مدینے والے کے نقش قدم پر چلیں، کیوں نہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، کیوں نہ ان کی سنتوں پر ہم عمل کریں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے نبی کے فرمان پر چلو، انشاءاللہ جن کی محبت دنیا میں کام آئے گی، جن کی محبت قبر میں کام آئے گی، جن کی محبت حشر میں کام آئے گی، جن کی محبت پرصراط پر کام آئے گی، اور جن کے صدقے میں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، اس نبی کی محبت میں زندہ رہو اور اسی نبی کی محبت میں دنیا سے جاؤ، انشاءاللہ ان کی محبت میں جاؤ گے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، میرے عزیز
अजीज़ों, मैं बयान कर रहा था हदीस पाक, और इस हदीस पाक के रावी हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंक़ूल है कि हमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तहाए मुबारक से पानी के चश्मे जारी होते देखे, और ये भी देखा कि खाते वक्त में खाना तस्बीह कर रहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जिस खाने को हम खाते हैं वो अल्लाह का जिक्र खाना करता है। बोलो हम कितने बदतरीन हैं और कितने कमीना और बेहुदा फिक्र के लोग हैं कि मेरे दोस्तों हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते हैं। याद रखो मुसलमानों, हर चीज़ हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। तुम भी कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र करोगे तो तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, तुम्हें खैर बरकत मिलेगी, तुम्हारे उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरी बासत के ज़माने में मुझे सलाम करता है। अल्लाह करता था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, पत्थर भी मेरे दोस्तों सलाम करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, और हम अल्लाह के याद से गाफिल हैं। हम कितने गए गुजरे हैं, कितने बदतरीन हो चुके हैं, और हमारे अकल पर पर्दा पड़ चुका है, हमारे दिमाग में भूसा भर चुका है। हमें दुनिया की सारी चीज़ें जो है याद रहती है और करने के लिए तैयार रहते हैं। दौलत के लिए, हराम खाने के लिए, हराम बोलने के लिए हम तैयार रहते हैं, हराम हलाल की तमीज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है, जब अल्लाह के जिक्र की बात आती है, तो हमारे दिमाग में भूसा भर जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें समझ में क्या आता है? दुनियादारी समझ में आती है, मक्कारी समझ में आती है, और झूठ बोलना समझ में आता है। अल्लाह अकबर। ऐसे मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए और नबी कौनैन की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी हदीस पाक समाप्त कर ले। बुखारी शरीफ की हदीस है, और इस हदीस के रावी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक सुतून से तकिया फरमाकर खुतबा फरमाया करते थे। जब मिंबर बनाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरूज हुए, तो वो सुतून रो दिया, यानी रोने लगा। गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर दस्ते करम फेरा और शफकत फरमाई और तस्कीन दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, और शान नक्शा की चाहे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी लकड़ी भी हंस पड़ती है। अल्लाह अकबर। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसके तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों, अल्लाह के जिक्र में लग जाओ। दिलों को चैन चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, कब्र में सुकून चाहते हो, हश्र में नबी की शफाअत चाहते हो, पुल से रात पर नबी कौनैन की दुआओं की बरकत चाहते हो, तो जन्नत में आला मुकाम चाहते हो, तो याद रखो अल्लाह का जिक्र करो और नबी पाक की छोटी और बड़ी सुन्नतों पर अमल करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने बयान किया, आप लोगों ने मोहब्बत से समाअत किया, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकतें हम सब के घरों में नाजिल फरमाए, और अल्लाह तमाम कायनात के मोमिनीन मोमिनात पर अपना फजल फरमाए। और खुसूसी दुआ है मुफ्ती सलमान साहब को अल्लाह आज़ादी का परवाना अता फरमाए और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और हर मोमिन को उनके लिए आवाज़ उठाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और खुलूस से हर माँ से, हर भाई से, हर नमाजी से, हर हाजी से मैं अपील करता हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और उनकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह उन्हें आज़ादी का परवाना अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।